السلام علیکم، میں احمد بلال محبوب۔ آج کل بہت سی سیاسی جماعتیں اس بات کا مطالبہ کر رہی ہیں کہ آنے والے الیکشن کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ اب یہ لیول پلینگ فیلڈ سے کیا مراد ہے اور کیسے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان تحریک انصاف تو اس بات کا خاص طور پہ مطالبہ کر رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، جو اس وقت نہیں ہے۔ تو لیول پلینگ فیلڈ ہوتی کیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ وہ کیا چیزیں ہوں جس سے ہم کہہ سکیں گے یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ تو میں نے 10 چیزیں ایسی منتخب کی ہیں کہ اس کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی بنیاد پہ کہ کیا یہ انتخابات کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ میں 10 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ خود بھی اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے یا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انتخابی قوانین ہیں، کیا وہ ایسے تو نہیں بنے ہوئے کہ کسی ایک پارٹی کے خلاف جاتے ہوں اور کچھ پارٹیوں کو اس کا فائدہ پہنچتا ہو؟ کیا ایسی بات تو نہیں ہے کہ قوانین میں ہی کوئی ایسی بلٹ ان چیز ہو جو کسی ایک پارٹی کو نقصان پہنچاتی ہو؟ میرے خیال میں تو چونکہ قوانین پہلے سے بنے ہوئے ہیں، کوئی نئے قوانین تو ایسے ایک دو چیزیں ترمیم ہوئی ہیں، لیکن وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے خیال میں تو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرتے ہیں، لیکن آپ اپنی ججمنٹ کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا قانون بنایا تھا، اسے بعد کے آنے والی جو حکومت تھی اس نے اس کو ختم کر دیا۔ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہم نے قانون بنایا تھا، اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ دو قوانین اگر ہوتے تو اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوتا، اگر وہ نہیں ہے تو پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ تو یہ مثال میں نے دی ہے، ججمنٹ آپ خود کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن ٹوٹلی اور اسٹرکٹلی نان پارٹیزان ہے، امپارشل ہے، کسی پارٹی کے حق میں نہیں ہے، کسی کے خلاف نہیں ہے؟ کس حد تک یہ دوسری بات ہے، اس کو بھی آپ جج کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کے مطابق سوچ سکتے ہیں۔ تیسری چیز اس کے بارے میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے۔ اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ مرکز میں بھی ہے، صوبوں میں یہ بھی ہے، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی اس لیے ہے کہ وہ نیوٹرل ہونی چاہیے، اسے کسی پارٹی کی نہ حمایت کرنی چاہیے نہ کسی پارٹی کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اس کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں، وزراء یا ان کے ایڈوائزر یا ان کے اسسٹنٹ، ان کا تعلق یا ان کا جھکاؤ کسی پارٹی کی طرف نہیں ہونا چاہیے اور کسی کے خلاف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ کس حد تک کسی پارٹی کے حق میں ہے یا خلاف ہے، یا وہ نیوٹرل ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی اور پانچویں چیز جوڈیشری کے متعلق ہے۔ جوڈیشری کو میں نے 2 حصوں میں بانٹا ہے کہ لوور جوڈیشری یعنی ہائی کورٹ سے نیچے کی جو جوڈیشری ہے، سیشن کورٹ، سول کورٹس، میجسٹریٹس، کیا وہ امپارشل فیصلے کر رہے ہیں؟ ان کے فیصلوں سے کسی پارٹی کی حمایت یا کسی پارٹی کے مخالفت کا تاثر تو نہیں پیدا ہو رہا؟ تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ اگر پیدا ہو رہا ہو تو اس کا مطلب لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اور اگر وہ امپارشل فیصلے دے رہے ہیں تو لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ اور یہ پانچویں بات میں نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے بارے میں کہی، جو ہائر جوڈیشری، سپیریئر جوڈیشری کہلاتی ہے۔ کیا سپیریئر جوڈیشری کے فیصلے بھی بالکل آزاد ہے اور وہ کسی پارٹی کے حق میں یا کسی پارٹی کے خلاف میں تو نہیں ہے؟ اگر وہ بالکل آزاد ہے اور بالکل آزاد فیصلے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے لیول پلینگ فیلڈ ہے، اور اگر آزاد فیصلے نہیں ہو رہے تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ تو یہ 5 چیز یہ ہو گئی۔ اب چھٹی بات یہ ہے کہ جو میڈیا ہے، اب جو پرائیویٹ میڈیا ہے اس کو تو آپ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ میڈیا ہر ایک کی اونرشپ ڈفرینٹ ہے، لیکن اگر سرکاری میڈیا، اس کو تو نیوٹرل ہونا چاہیے۔ تو سرکاری میڈیا اس وقت پی ٹی وی ہے، اس کے 2-3 چینل ہے۔ کیا سرکاری میڈیا نان پارٹیزن ہے، امپارشل ہے یا نہیں ہے؟ اس کو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اصول کا تقاضا یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے تحت میڈیا کو، سرکاری میڈیا کو نان پارٹیزان ہونا چاہیے۔ اس طرح وہ حکومت کی ایک سرکاری خبرسا ایجنسی بھی ہے، ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان، APP، اس کو بھی نیوٹرل ہونا چاہیے۔ تو اگر وہ نیوٹرل ہے یا نہیں، تو سرکاری میڈیا کے نیوٹرل ہونے یا نہ ہونے سے بھی لیول پلینگ فیلڈ میں فرق پڑ سکتا ہے۔ 7ویں بات یہ ہے کہ کیا تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع ہیں؟
کہ وہ اپنے اجتماعات کر سکیں، اپنی ریلیاں نکال سکیں، اپنے تنظیمی اجتماع کر سکیں. کیا ان کو سب کو آزادی ہے؟ اس کو بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا سب کو اجازت مل جاتی ہے یا کسی ایک پارٹی کو، دو پارٹیوں کو اجازت نہیں ملتی. 8ویں بات یہ ہے کہ کیا جو انتخابی فہرستیں بنی ہیں اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی خاص سیاسی جماعت کے حامیوں کے ووٹ ہی نکال دیے گئے ہوں اور کچھ سیاسی جماعتوں کے حامیوں کو زیادہ تعداد میں اس میں ڈال دیا ہو. یہ میرے خیال میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کیونکہ ہمارے ہاں شناختی کارڈ جس کا ہوتا ہے وہ انتخابی فہرست میں خود بخود شامل ہو جاتا ہے. تو ہمارے شناختی کارڈ بننے میں یہ کوئی کسی قسم کا باعث نہیں ہوتا. لہذا اس بارے میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید اس میں کوئی باعث نہیں ہے، لیکن آپ خود اس کو جج کر سکتے ہیں. اور 9ویں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ابھی ڈی لمیٹیشن ہو رہی ہے، حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں، ابھی وہ مکمل نہیں ہوئیں، اس لیے اس کے بارے میں حتمی ہدایت تو نہیں دی جا سکتی. لیکن جو بھی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، کیا اس کا کسی پارٹی کو نقصان تو نہیں ہوا یا کسی پارٹی کو فائدہ تو نہیں ہوا؟ سب کے ساتھ یکساں سلوک ہوا ہے تو پھر یہ ہموار زمین ہے، سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو پارٹی کے ٹکٹ ملتے ہیں امیدواروں کو، پچھلے الیکشنوں میں ایسے ہوا ہے کہ جو ٹکٹ ہولڈر تھے، خاص طور پہ جو الیکٹیبلز تھے، جو مضبوط امیدوار تھے، ان کے اوپر یہ دباؤ تھا کہ آپ نے اس پارٹی کا ٹکٹ نہیں لینا، یا تو آپ آزاد کھڑے ہو جائیں یا آپ دوسری پارٹی جو اس کی مخالف ہے اس کا ٹکٹ لیں. تو دباؤ تھا. یہ پچھلے 2018 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں. پاکستان مسلم لیگ نواز کے بہت سے ٹکٹ ہولڈر ایسے تھے کہ ان کے اوپر دباؤ پڑا اور انہوں نے کہا گیا کہ آپ اس پارٹی کا ٹکٹ نہ لیں، یا تو آزاد امیدوار کی حیثیت سے کھڑے ہوں یا پھر دوسری کسی پارٹی میں شامل ہو جائیں جو اس پارٹی کی مخالف ہے. تو اس الیکشن میں بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا دباؤ تو نہیں پڑا. تو یہ 10 چیزیں ہیں. اگر ان 10 چیزوں کو آپ جائزہ لے لیں گے تو آپ کو فیصلہ کرنا ممکن ہو جائے گا کہ واقعی لیول پلینگ فیلڈ ہے یا نہیں ہے. بہت شکریہ. یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشوز پر اگر آپ انالیسس دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پلڈیٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں.